ایرانی کمانڈر محمد رضا نقدی کہتے ہیں کہ اگر خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تو ایران عالمی تیل منڈیوں کو شدید نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران نے ابھی تک اپنے سب سے طاقتور ہتھیار استعمال نہیں کیے اور کئی اہداف آئندہ مراحل کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ اگر ایران کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو جوابی کارروائی میں خطے کی تیل پیداوار اور دیگر اہم اہداف متاثر ہو سکتے ہیں۔ جنرل نقدی نے دعویٰ کیا کہ ایران کو عسکری برتری حاصل ہے اور دشمن کو اسی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران کی زمینی افواج ابھی تک جنگ میں شامل نہیں ہوئیں۔ اگر ضرورت پڑی تو خطے میں امریکی اٹو کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کو دھمکیوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے انڈسٹری ڈاکٹر سلطان الجابر نے آبنائے ہرمز کی بندش کے 50 روز مکمل ہونے پر ایک بیان میں کہا، آبنائے ہرمز عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، اسے جنگ سے پہلے والی صورتحال میں بحال کیا جائے۔ ڈاکٹر سلطان الجابر نے ایران اور عمان کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عالمی گزرگاہ پر ادائیگیاں بھتہ خوری کے مترادف ہیں۔ اماراتی وزیر نے مزید کہا کہ عالمی معیشت مزید غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کر سکتی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، اسلام آباد کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ کسی بھی شاہراہ سے آنے والی ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند رہے گا۔ جی ٹی روڈ پشاور سے لاہور جانے والے ٹیکسلا سے موٹر وے، چکری انٹرچینج، چک بیلی روڈ سے رواد جی ٹی روڈ استعمال کریں گے۔ پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ سے متعلق ضلع انتظامیہ کا اہم اعلان، اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہیوی ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو تحکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس مخصوص اسٹیشنز تک محدود۔ بس سروس صدر سے کچہری اسٹیشن اسلام آباد تک چلے گی۔ قوم سیٹ یونیورسٹی اسلام آباد سمیت دیگر جامعات میں کلاسز کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کابینہ ڈویژن کا آج ریڈ زون کے تمام سرکاری ملازمین کو ورک فرام ہوم کرنے کا حکم، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سفارتی محاذ پر متحرک عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے اور دنیا میں امن اور استحکام کے لیے فوری مسائل کے حل پر مذاکرات اور رابطے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے پر رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور کی کامیابی کی امید ظاہر کی اور غزہ کی صورتحال سمیت اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم کا کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل مکالمے اور تعمیری روابط کی کوششوں کو سراہا۔ ترکی، ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر میں توسیع کے لیے پر امید۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے لیے پر امید ہے۔ اسرائیل لبنان میں موجودہ صورتحال برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ صہیونی ریاست کو لبنان میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل کی توسیع پسندی عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔